کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ کے سب سے محبوب نبی کو سب سے زیادہ دکھ کس لمحے میں ملا؟ وہ لمحہ نہ جنگ کا تھا، نہ فاقوں کا، نہ ہجرت کا، بلکہ ایک ایسے وقت کا جب اپنے انسانیت کو پکارا اور بدلے میں پتھروں سے جواب ملا۔ یہ واقعہ ہے سفر طائف کا، جو نبی کریم کی زندگی کا سب سے دردناک، تکلیف دہ اور روح فرسا واقعہ ہے۔ جب اہل مکہ نے آپ کو جھٹلایا، ستایا اور ظلم و ستم کی حد کر دی، تو آپ نے یہ سوچا کہ شاید مکہ کے باہر لوگ، خاص طور پر طائف کے سردار، ہدایت کو قبول کر لیں گے۔ اپنے وفادار غلام حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور ایک دور دراز کا سفر تقریباً 80 کلومیٹر صرف اس امید پر طے کیا کہ شاید کچھ دل ہدایت کی روشنی سے منور ہو جائیں۔ جب اب طائف پہنچے تو 3 بڑے سرداروں سے ملاقات کی۔ اپنے ان کو نہایت نرمی، شفقت اور داکھوں سے بھری دعوت دی کہ آؤ ایک اللہ کی بندگی کرو، لیکن ان کے جواب میں طنز، مذاق اور گستاخی ملی۔ ایک نے کہا، اگر اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے تو میں کعبہ کی دیوار توڑ دوں گا۔ دوسرا بولا، کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ اور تیسرے نے کہا، میں تم سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ یہ باتیں سن کر اب خاموشی سے اٹھ گئے، لیکن ظلم کا کھیل ختم نہ ہوا۔ انہوں نے اپنے غلاموں، اوباش نوجوانوں اور بازار کے لوگوں کو اکسا دیا کہ وہ نبی پر پتھر برسائیں۔ آپ چلتے جاتے اور پتھر پڑتے جاتے۔ آپ کے نازک قدم لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتوں میں خون بھر گیا، اور حضرت زید بھی اپنے جسم سے خون بہاتے ہوئے آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ بالآخر دونوں ایک باغ میں جا کر چھپے۔ یہ باغ عتبہ اور شیبہ نامی 2 سرداروں کا تھا جو مکہ کے قریش تھے۔ یہاں نبی کریم نے زمین پر بیٹھ کر وہ دعا کی جو آج بھی ہر دکھی دل کی صدا ہے، اگر تاب مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کے غضب کی پرواہ نہیں۔ یہ الفاظ صرف ایک دعا نہیں تھے، یہ اس نبی کی فریاد تھی جس نے انسانوں کے لیے رونا سیکھا لیکن بدلہ لینا نہیں۔ اسی لمحے جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ طائف کے دونوں پہاڑوں کو گرا کر ان لوگوں کو تباہ کر دے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ واہ رسول اللہ! آپ نے بدلہ نہ لیا بلکہ دعا دی، اپنے دشمنوں کو مٹایا نہیں، ان کے لیے ہدایت مانگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین کہلائے۔ وقت گزرا اور نبی کریم کی یہ دعا رنگ لائی۔ سالوں بعد جب اسلام غالب آیا تو انہی طائف والوں کی اولاد نے اسلام قبول کیا اور وہ دین کے سپاہی بنے جنہوں نے دور دراز علاقوں تک پیغام نبوت پہنچایا۔ ناظرین، یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ نبی کے صبر، قربانی اور رحم کا ایسا نمونہ ہے جسے ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص کو جب کبھی دکھ، تنہائی یا ذلت کا سامنا ہو تو وہ نبی کی یہ دعا یاد کرے اور اللہ سے اسی عاجزی کے ساتھ رجوع کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی ہماری شفاعت فرمائیں تو ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا، ان کے صبر، درگزر اور شفقت کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نبی کریم کی سیرت کا پیغام ہر گھر، ہر دل تک پہنچے، تو براہ کرم ہماری اس کاوش کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہی آپ کی ایک کلک کسی اور کے دل کو ہدایت کی روشنی تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ ہے ہمارا مشن، پیغام نبوت کو عام کرنا۔ اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔